السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں وراثت بارے قرآن و سنت کی تعلیمات پر گفتگو جاری کی تھی۔ آج بھی وہی گفتگو جاری رہے گی۔ ہم پہنچے تھے وراثت کی دو قسمیں، ایک حسبی اور ایک مالی۔ حسبی کے متعلق بتا دیا، آج مالی کے متعلق آگے گفتگو جاری ہوگی۔ وراثت مالی یہ ہے کہ فوت شدہ کا متروکہ مال بغیر کسی معاہدے کے اور عقد شرعی کے شرعی وارثوں کی ملکیت میں آ جائے، یہ وراثت مالی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے وراثت کے احکامات کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 14 آیات ہیں وراثت کے بارے میں، 14۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 14 تک، اور 127 سے 129 تک، اور آخری آیت 176۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 75، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ ان 14 آیات کے اندر وراثت کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: تعلموا الفرائض، وراثت کا علم سیکھو، وعلموها، اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ، فإنه نصف العلم، بے شک یہ آدھا علم ہے۔ گویا ایک زندگی پوری اور ایک اس کے بعد مرنے کے بعد کے معاملات۔ تو زندگی پوری کا جو علم ہے وہ 70، 80، 90، 100، 200، 400 جتنے بھی سال بھی زندگی ہے، وہ آدھا علم ہے۔ اس میں حلال حرام جائز ناجائز ان سب تعلیمات کو سیکھنا، اور وراثت کی تقسیم کا علم یہ آدھا علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وراثت کے احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ آدھا علم ہے اور اسے بھلا دیا جائے گا، اور یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی۔ علم جب اٹھ جائے گا، ان علوم میں پہلا علم جو اٹھے گا وہ وراثت کا علم ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے: تعلموا القرآن، دیکھو قرآن سیکھو، وعلموه الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، اور وراثت کے احکام اور مسائل سیکھو، وَعَلِّمُوهَا النَّاسِ، اور لوگوں کو سکھلاؤ، وَإِنِ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، اس لیے کہ یقیناً میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے یقیناً رحلت فرما جاؤں گا، رحلت کرنے والا ہوں۔ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، اور علم بھی آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا۔ وَيُوشِكُ أَن يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فَرِيضَتِي وَالْمَسْأَلَةِ
فلا یجدان احدا یخبرہما، ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے دو آدمی کسی مسئلے میں اختلاف کر رہے ہوں اور انہیں کوئی ایسا بندہ نہ ملے جو ان کے درمیان مصالحت کر کے ان کو مسئلہ بتا سکے، کہ وہاں بھی جو اختلاف کر رہے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، کوئی اہل علم ہی نہ ملے، ایسا وقت آ جائے جو ان کے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے ان کو صحیح مسئلہ بتا سکے، افتوا بغیر علم، پھر اس وقت جہالاء اٹھیں گے اور وہ فتاوی جات جاری کریں گے، وہ فتوے جاری کریں گے، ضلوا واضلوا، وہ فتوے جاری کرنے والے نام کے مفتیان بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو ہمارے اس دور کے معاشرے میں 99% سے زائد یہ فٹ آتی ہے یہ حدیث۔ آج کے دور کے اندر کہیں کوئی عالم بات کرنے لگے تو چار جاہل جو پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ لپک لپک کے آگے ہو کر بات بتاتے جیسے تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں سارا۔ آپ جنرل سٹور کے اوپر جا کے جائیں، ہوٹلوں پہ جائیں، چائے پیتے لوگ دین پر مذاکرے کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، علماء کو عجیب عجیب القابات سے پکار رہے ہیں اور وہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے ہم نے ساری زندگی دین پہ لگا دی۔ یہ حدیث مبارکہ آج کے دور پہ زبردست قسم کی فٹ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تعلموا الفرائض فإنها من دینکم، دیکھو مسلمانوں وراثت کا علم سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من علم القرآن، جس نے قرآن سیکھ لیا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْفَرَائِضَ، اور اس نے مسائل وراثت نہیں سیکھے، وراثت کا علم حاصل نہیں کیا، فَإِنَّ مِثْلَهُ مِثْلَ الرَّأْسُ لَا وَجْهُ لَهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دھڑ تو ہو اس کا سر نہ ہو، پورا جسم تو ہے لیکن اس کے اوپر سر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہے قرآن سیکھنے کے بعد وراثت کا علم نہ سیکھنے والا، کہ اس کا جسم تو موجود ہے لیکن وہ سر سے خالی ہے، اس کا چہرہ ہی نہیں ہے، سر ہی نہیں ہے اوپر۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا الفرائض واللحن والسنن کما تعلمون القرآن، لوگوں وراثت کے مسائل ایسے سیکھو، قرات ایسے سیکھو، سنن نبیہ کو ایسے سیکھو جیسے قرآن کو سیکھتے ہو، ایسے ان کو سیکھو۔ واللحن، قرآن کو تجوید کے ساتھ، قرآن کو اس کے لوازمات کے ساتھ سیکھو، اس لیے کہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معانی آتے ہیں، زبر زیر پیش کا فرق ہو جائے تو کفریہ معنی بن جاتا ہے بعض دفعہ، ہا خا ہا، یہ جو حروف ہیں ان کو تبدیل کرنے سے معنی بدل جاتا ہے، کسی لفظ کو چھوٹا اور لمبا کرنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں انگلش میں اور دوسرے مضمونوں کے اندر محنت کرتے، اپنی نماز ہی درست طریقے سے نہیں سیکھتے۔ ہم نماز شروع کرتے ہوئے وہ بعض مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، بابے اذان دے رہے ہوتے ہیں، اشہد انا محمد، یہ کفریہ جملہ ہے، انا محمد، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انا اس کا معنی بنتا ہے بے شک ہم، انا بے شک، انا بے شک ہم، معنی بدل گیا، کسی لمبے کو چھوٹا کرے معنی بدل جاتا ہے۔
انعمت، اس کو انعمتو پڑھ دیں معنی کفریہ، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ الحمدو، الحمدو پڑھ دیں معنی بدل گیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یار کیا حال ہے تیرا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ بولے ہیں، یہ کفریہ جملہ ہے۔ لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اعلیٰ پڑھا انعمت، انعمت کفریہ جملہ ہے۔ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک، انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونؤمن بک پڑھتے ہیں، ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ آگے ہے جو لفظ ہے یہ سنیے گا اور پھر اپنے آپ دہرا کے دیکھیے گا آپ کیسا پڑھتے ہیں۔ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں ونشکرک وننکفرک۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں اپنے دل میں جو آپ پڑھتے ہیں شروع سے یہاں تک آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کفریہ جملہ ہے۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، نعوذ باللہ مطلب ہے اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری نعمتوں پر اور تیرا کفر بھی ضرور کریں گے۔ وَلَا، یہ لام جو ہے نا، لا یہ زبر ہو تو لام تاکید بنتا ہے، حکم تاکید، میں یہ کام ضرور کروں گا، اور لام کے بعد الف آ جائے تو یہ لا نہیں بنتا ہے یا نفی بنتا ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ کتنا فرق پڑا؟ یا لوگ پڑھتے ہیں وَلَا نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللہ نہ تیرا شکر کریں گے تیری، نہ تیرا کفر کریں گے۔ سیکھیں میرے بھائیوں، سیکھیں قرآن کو، سیکھیں الفاظ کو، سیکھیں۔ اور عجیب ہمارا دماغ شیطان نے بنا دیا ہے، شیطان اتنا چالاک ہے بلکہ خود ہی بن جاتے ہیں ہم۔ وہ جی ساری نیت ہے ٹھیک ہے نا، آپ پیپر دے کے آئے میٹرک کا اور پھر بعد میں فیل ہونے کے بعد چلے جائیں چیکنگ کے لیے، ساری نیت تو ٹھیک سی، اسی بالکل ٹھیک نیت نہ لکھے ہے، لفظ پہ ہمیں غلط لکھا گیا ہے، کیا کہے گا وہ آگے سے؟ مارے گا نا جوتی آپ کان پہ پکڑ کے۔ بھئی غلط نیت کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتا، ساری نیت ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی وہاں نماز پڑھ رہا، تم ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ جلدی جلدی رکو سجدہ، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی اس طرح نماز نہیں ہوتی، نیت ٹھیک ہے جی، ساری نیت ٹھیک ہے، بس نیت ساری صحیح سی۔ پتہ نہیں ہم نے نیت کس کو، وہ بھائی نیت تو اخلاص کو کہتے ہیں، کہ کسی نیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو کام کر رہا ہوں وہ کس لیے، اس جس لیے کر رہے ہیں اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں، بہرحال یہ الگ بات ہے اور ضروری تھی۔ اصل ٹاپک پہ طرف آتے ہیں، سورہ نساء کی وراثت چھا، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور قرآن نے وراثت کے احکامات کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے وراثت کے احکامات کو حدود اللہ قرار دیا ہے۔ حدود اللہ، اللہ کی حدیں۔ قرآن کریم کے اندر آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں 12 وارثوں کا تذکرہ ہے۔ کتنے؟ 12 ورثاء کا تذکرہ ہے، جن کے حصے اللہ نے متعین فرما دیے ہیں، اور ان 12 ورثاء کو فقہی اصطلاح میں ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض یعنی جن کے حصے قرآن نے خود مقرر کر دیے ہیں، یعنی ایسے افراد جن کے حصے خود اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ان ورثاء سے جو مال، جائیداد یا ترکہ بچ جائے پھر وہ جنہیں ملتی ہے ان کو عصبات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عصبات کہتے ہیں، یعنی داد کے۔ عصبات یعنی جن کو آپ لوگ داد کے، یعنی اگر کسی کا صرف بیٹی ہو یا بیٹیاں ہوں، بیٹا اس کا نہ ہو تو ایک بیٹی ہو تو آدھا، باقی بھائی بہنوں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ نہ ہو پھر چچا تایا، پھر اس طرف وراثت لوٹ جاتی ہے۔ 2 یا 2 سے زائد بیٹی ہوں تو 2 ثلث ملیں گے، باقی ثلث دادکے کی طرف لوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر عصبات کی 2 قسمیں ہیں، لنفسی لغیرہی، وہ الگ ایک بات ہے۔ اگر عصبات نہ ہوں
یعنی چچا تایا اور ان کی اولاد نہ ہو تو پھر وراثت دوبارہ ذوی الفروض کی طرف لوٹ آتی ہے. ایک مرتبہ حصہ دینے کے بعد بچ گئی، وہ نہ ہوئے، پھر دوبارہ انہی ورثاء کو تقسیم کریں گے جو ذوی الفروض ہے، جن کے قرآن میں حصے متعین ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ذوی الفروض بھی نہ ہوں اور عصبات بھی نہ ہوں، یعنی جو حصے مقرر ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں، سارے فوت ہو گئے، اور اسی طریقے سے دادکے بھی نہ ہوں، تو پھر یہ وراثت ذوی الارحام کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. ذوی الارحام جن کو آپ اپنی زبان میں کہیں گے نانکے. کیا کہیں گے؟ نانکے. جو رشتہ داری ہیں، ماموں، خالہ، ان کی اولاد، یہ سارے نانکے ادھر چلے جاتے ہیں. جو وراثت ہے، جو جائیداد ہے، جو ترکہ ہے، یہ آخری سٹیج پہ جا کر بیت المال میں چلی جاتی ہے. یہ ضائع نہیں جاتی. قریب کے، دور کے، کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ اس کا حقدار ٹھہرتا ہے، نہ ٹھہرے تو پھر یہ چلی جاتی ہے بیت المال کے اندر. سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، یہ ذوی الفروض سارے بیان کرنے کے بعد، تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حد ہے. یہ کیا ہے؟ بارڈر ہے. کیا ہے؟ اللہ کی حد ہے، اللہ کا بارڈر. یہ اللہ کی حد ہے، مقرر کردہ خدائی ضابطے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی مان کر وراثت کو تقسیم کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کرے گا ورثاء میں، تو یدخلہ نارا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جہاں وہ مسیریوں پر بیٹھا ہوگا اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ ماں باپ کی وراثت کو دین کے مطابق تقسیم کرنے والے لوگ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنے والے فوز العظیم سب سے بڑے کامیاب لوگ ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی متعین کی ہوئی حدیں کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، بارڈر کو کراس کر جاتا ہے، يُدْخِلُهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اور پھر آگے خالدن فیہا، اور اگر وہ نظریاتی طور پر ان ضابطوں کی پابندی کو ضروری ہی نہیں سمجھتا، ان کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ چھٹو جی چھٹو ایک کیڑی گل لائے ہو، ساڑھے کردہ معاملہ اسی جانیے، ساڑھا کام جانیے، ساڑھے پیو دی وراثت ہے نا، اسی اپنی مرضی نہ، نظریاتی طور پر ان احکامات کو تسلیم ہی نہیں کرتا یا ان کو ترک کر دیتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، اور اس کفر کی وجہ سے خالدن فیہا مسلسل جہنم کے اندر وہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ بہت ہی بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے اس کے لیے. اب بات سمجھیے گا، یہ جو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس نافرمانی کی مختلف شکلیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے اندر مختلف اس کی صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ پہلی شکل اس کی یہ ہے کہ قانون وراثت کے مطابق ترکے کو تقسیم نہ کیا جائے. قانون وراثت جو دین نے متعین فرمایا ہے اس کو فالو ہی نہ کیا جائے. جب مرد یا عورت یا کوئی بھی فوت ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پہنی گھڑی، اس کے بدن پہ پہنے کپڑے تک یہ وراثت کا حصہ بن جاتے ہیں، جسے بغیر سوچے سمجھے صدقہ کیا جاتا ہے. یہ صدقہ حرام ہے تقسیم سے پہلے. اس کی گھڑی اتار کر، اس کا موبائل، انگوٹھی وغیرہ اگر ہو،
اس کی جوتی، اچھا چیز جو سمجھدار بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں چپکے سے سائڈ پہ ادھر ادھر کر لیتی ہیں. پچھلے جمعے جیسے میں نے عرض کی کہ بہو ہیں یا جو بیٹیاں ہیں اے کوکا ماں دا ہے مینوں دے دیو، میں انہوں سنبھال کے رکھاں گی ساری زندگی مینوں یاد رہے گی اپنی ماں دی. یہ حرام ہے وہ تقسیم سے پہلے وہ کوکا لینا یا وہ مندری لینا یا کڑا یا چوڑی یا کوئی بھی ایسی چیز، اس کے کپڑوں میں سے کوئی چیز لینا. اے میری ماں پاندی سی، میں جی بڑا پیار ہے مانا، اے سوٹ مینوں دے دیو، اے میں سنبھال کے رکھاں گی. حرام ہے تقسیم سے پہلے اس کے سر پہ کیچر جو ہے یا سوئی جو ہے اس کی بھی کسی ایک کو دینا حرام اور ناجائز ہے جب تک کہ اسے تقسیم نہ کر دیا جائے. دوسری جو نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی جاتی ہے کہ عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ان کو دیتے ہی نہیں ہیں، ان سے معاف کروا لیتے ہیں جبر کرتے ہوئے، معاشی جبر، کسی کے ذریعے کہلوانا، بہوؤں کے ذریعے کہلوانا. پھر پرانا کوڑی آنا ہی، پیو تو مر گیا ہوں، پتہ نا سسرال تیرے کیا بھی دینے، تو پرانا کوڑی آئیں گی، یہ نہیں در ہے، ظاہر بیچاری کدھر جائے. میں معاف کرتا جی اپنے پرانا. تیسری یہ کہ عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر قرار دے دینا، جرگے کے ذریعے سے، پنچایت کے ذریعے سے برابر، یہ بھی نافرمانی ہے. ہاں زندگی میں اگر کوئی اپنے بچوں کو دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی آئے گی انشاءاللہ، تو پھر برابری لازمی ہے. کوئی باپ زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہے تو پھر یہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں تقسیم ہوگی، کیونکہ وراثت بنتی مرنے کے بعد زندگی میں تو ہبہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، پھر بچوں کو برابر دیا جائے گا. آگے انشاءاللہ اس پر. چوتھی نافرمانی یہ ہے کہ جائیداد سرے سے تقسیم ہی نہیں کرتے، ایسے ہی پڑی رہتی ہے، اس کو تقسیم ہی نہیں کرتے بہن بھائی سارے. یا وہ پانچویں یہ ہے کہ بڑا بیٹا ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، یا تقسیم کرنے کے بجائے مشترکہ خاندانی جائیداد اسے قرار دیا جاتا ہے، یا وہ باپ کے فوت ہونے کے بعد بہن بھائی مل کر وہ ساری ماں کے نام منتقل کر دیتے ہیں، ماں ساڑی جیندی ہے ساری ماں نو دے دیو. یا بڑا بیٹا کہتا ہے جی میں تہاڈا باپ ہاں، تہاڈے باپ کی جگہ سارا مال وہ خود گارڈین بن کے یا انچارج بن کے جو بھی بن کے وہ خود سارا کچھ سنبھالتا ہے اور بہن بھائیوں کو محتاج رکھتا ہے جب تک وہ ہوتا ہے یا جب تک وہ تقسیم نہیں ہوتی. یہ ساری صورتیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے کی. مثال کے طور پر ایک برانڈ ہے کسی کا، میں خود جانتا ہوں ایسے آدمی کو، ایک خاندان ہے اس کا بہت بڑا برانڈ ہے، نام نہیں لیتا مناسب نہیں ہوتا، لوگ جانتے ہیں ماں دفعہ، بہت بڑا برانڈ ہے ان کا. تو ان کے والد فوت ہو گئے، میں نے ان کے چھوٹے بیٹے کو کہا بھائی آپ نے وراثت تقسیم نہیں، 3 بھائی 1 بہن ہے. کہتے نہیں جی ساڑھے بڑے پرا نے ذمہ لاتا سارا، کوئی بڑا پرا ساڑھا رہ گیا. تو میں نے کہا یہ تو حرام کھا رہے ہیں سارے، آپ سارے بہن بھائی والدہ حرام کھا رہی ہیں. کیوں؟ اب یہ وراثت مشترک ہو گئی ہے، اگر بہن کا 2 روٹی حصہ بنتا ہے اس کو آدھی دیتے ہیں تو باقی 1.5 تو آپ حرام کھا رہے ہیں. تقسیم کیے بغیر مشترکہ یہ جو ہوتا ہے کاروبار، یہ درست نہیں ہے. ہاں آپ اس کو تقسیم کریں، سب کا حصہ الگ الگ ہو جائے، پھر اپنے حصے کے مطابق پھر اس کاروبار کو مشترک کر کے کسی کو انچارج بنائیں، آپ خود ان کے ساتھ رہیں. تقسیم سے پہلے بڑے بھائی یا کسی کا اس کا چیئرمین لگ جانا اور باقی چھوٹوں کو اپنے ماتحت کر لینا، یہ شرم جائز و درست نہیں ہے. انہوں نے پھر وہ تعلق ہی تقریباً توڑ دیا. میں نے کہا آخرت خراب کر رہے ہو اللہ کے بندو، یہ تقسیم کرو اس کو، اس کے بعد جو مرضی کرو. نہیں کرتے. مثلا کسی کا یہ پیزوں کا کوئی زیادہ برانچیں ہیں، نہاری کی برانچیں ہیں، اس طرح کے ہوٹلنگ جو سسٹم ہوتا ہے، یا دوسرے کپڑے کے لگا لے اور لگا لے. باپ فوت ہوا یا تو ماں کے نام کر دیتے ہیں یا بڑے بھائی کو انچارج بنا دیتے ہیں اور باقی بیچارے ترستے رہتے ہیں. یہ حرام، وہ کھانا پینا پہننا سونا اوڑھنا سب حرام.
یہ ساری صورتیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ حدود کے بارے میں سنیے، حدود کے بارے میں اللہ نے سختی سے حکم دیا ہے کہ احتیاط کرو ان کے اندر۔ حدود میں تبدیلی اور ترمیم کا اختیار اللہ کے سوا کسی شخص کو نہیں ہے، کسی شخص کو نہیں ہے حدود کے اندر تبدیلی اور ترمیم کا اختیار۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے قریب بھی مت جانا، یہ اللہ کے جو ضابطے ہیں حد ان کے قریب بھی نہیں جانا، تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ نے سورہ 229 آیت نمبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، سورہ بقرہ کی، جہاں اللہ نے روزوں کا تذکرہ فرمایا، ساتھ اعتکاف کا تذکرہ، عورت کے پاس نہیں جانا ہے اعتکاف کی حالت میں اور روزوں کے دنوں میں، وہاں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہیں جانا تم نے، ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے ہیں یہ۔ اسی طریقے سے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود، جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا، بدلنے کی کوشش کرے گا، وہ ظالم ہے۔ اور اللہ کفر کو تو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں جہاں فرمایا کہ طلاق رجعی جس عورت کو دے دی جائے اسے گھر سے نہ نکالو، اور نہ وہ عورت خود اپنے گھر سے نکلے۔ طلاق رجعی جس کو دی جائے، ایک طلاق، اس کو گھر سے نہ نکالو۔ تو اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا تمہارے لیے، اور جو اللہ کے ضابطوں کو توڑے گا، حدوں کو تجاوز کرے گا، وہ خود اپنے نفس پر، اپنی جان پر وہ خود ظلم کرے گا۔ بار بار اللہ نے حدود اللہ کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی، التائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، بندگی بجا لانے والے، اسی طرح حامدون، اللہ کی تعریف کے گن گانے والے، السائحون، اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ضابطوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان میں ترمیم کرنے کا اختیار اور حق کسی کو بھی نہیں ہے، اور ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ وراثت کے احکامات بھی ہیں، وراثت کے مسائل بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے وراثت کا قانون جبری قانون ہے، جبری۔ جبری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کا مالدار ہونا یا غریب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مالدار ہو کوئی غریب ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں لینی وراثت، میری طرف معاف ہے بھائیانو، نہیں۔ 5 بھائی ہیں، 4 بھائی کھاتے پیتے ٹھیک ٹھاک ہیں، یا ایک بھائی کھاتا پیتا ہے باقی 4 غریب ہیں، وہ کہتا ہے چلو میں چھڈی وراثت تانوں دے چھڈی، نہیں۔ آپ کون ہوتے ہو چھوڑنے والے؟ چھوڑ نہیں سکتا وہ۔ ہاں وراثت تقسیم ہو جانے کے بعد قبضہ کرے اپنی وراثت پر، قبضہ کرنے کے بعد پھر بھائیوں کو دے دے، کسی کو بھی دے دے، پھر اختیار ہے، تقسیم سے پہلے نہیں۔ یہ جو لمبی زمینوں کے مالکان بیٹھے ہیں نا، نام نہیں لوں گا، ناراض ہو جاتے ہیں بابے مجھ سے پھر بعد میں، وہ خود سمجھ جائیں گے، بارڈروں کے ارد گرد ادھر ادھر قصور کے سب بڑی زمینوں کے جو مالک بابے بیٹھے ہیں، ہائے یہ اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، 5 وقت نماز با جماعت، ہاں جی، حج بھی، عمرے بھی، زکاتہ بھی، سب کچھ بھی، بیٹیوں کو نہیں دیتے، بیٹوں سے معاف کروا لیتے ہیں۔ بیٹیاں آگے کہتے ہیں چل پراوا معاف کی تینوں، زندگی میں بعد دفعہ معاف کروا جاتے ہیں، بعد دفعہ مرنے کے بعد بیچاری آ کے کہتی ہیں جی ٹھیک ہے بھائی چھٹیاں تینوں
زمینیں ہوتی ہے، وسیع زمینیں، یہ بیٹیوں سے معاف کروانے سے وراثت معاف نہیں ہوتی۔ بیٹیاں آ کر اپنی دلی رضامندی کے ساتھ بھی کہیں گے، حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بھائی کہے کہ میرے پاس بہت وراثت ہے، بہنا یہ تم لے لو، میں نہیں لیتا، اختیار ہی نہیں ہے بھائی کو۔ کوئی بہن آ کر بھائی سے کہے کہ یہ وراثت میری تمہیں پہنچی، میں نہیں لیتا، نہیں لیتی، میرے پاس پڑی ہے، میرے سسرال والے ڈھیروں زمینوں کے مالک ہے، مالدار ہے، تو لے لے، یہ میری طرف سے، میں نہیں لیتی، اختیار ہی نہیں ہے اس کو، نہیں کر سکتی وہ ایسا، نہ کوئی بھائی کر سکتا ہے، نہ کوئی بہن کر سکتی ہے، نہ ماں کر سکتی ہے، کوئی اپنی وراثت کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ جبری قانون ہے۔ ہاں پہلے تقسیم ہوگی، تقسیم ہونے کے بعد وارث کو اس کی ملکیت دی جائے گی، زمین ہے تو اس کے نام رجسٹری انتقال کر کے اپنا تعلق توڑنا پڑے گا، مال ہے تو اس کو دے کر اس کو گھر بھیجنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں، وہ 2-4 مہینے 6 مہینے سال اپنی چیز کو استعمال کرے، پھر واپس آ کر انتقال بھائی کے نام کروا دے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو پیچھے تک لوگ، اپنی ایمانداری سے بتاؤ، پھر کرے گا کوئی؟ بتاؤ کرے گا کوئی؟ بیٹی پیسے لے کے چلی جائے، اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دو پیسے، کوئی بہن چلی جا، یہ تیری چیز ہے، تو جان، تیرا کام جانے، پھر وہ 2-4-6 مہینے کے بعد آ کر کہے بھیا یہ لو اپنے پیسے، میں تمہیں ہبہ کرتی ہوں، میں اپنی طرف سے تمہیں دیتی ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ کرے گی ایسے کوئی؟ بیچاری نو کول بات کے تسی ذلیل ہی نہ کر چھڑ دیو، بیچاری انہیں واپس کتھی آنا ہے؟ سنیں، مال وراثت جبری قانون ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے چھوڑنے کا، اور اس کی تقسیم کے اندر بھی جو قیمت ہے اس کا اعتبار زیادہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پہلیوں کا جو راستہ ہے جو مین روڈ پہ ہے وہ بھائی لینا، اور جو پیچھے جہاں راستہ ہی نہیں جاتا وہ بہنوں کو دے دے، ایسا نہیں کر سکتے۔ جو کم قیمت ہے وہ بہنوں کو، جو اعلیٰ قیمت ہے وہ بھائیوں کو، یا جو اعلیٰ قیمت ہے وہ بڑا بھائی لے لے اور جو کم قیمت ہے وہ چھوٹے کو دے دے، نہیں۔ اور وراثت کے علم کو حضور علیہ السلام نے نصف دین قرار دیا۔ حضرت مسروق سے پوچھا گیا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ سیدہ عائشہ امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت کے مسائل جانتی تھی؟ حضرت مسروق نے جواب دیا، فرمایا واللہ لا الہ غیرہ لقد رأیت الاکابر من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسألونہا عن الفرائض، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے صحابہ کو، اکابر صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ وراثت کے احکامات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ آپ علم کا پہاڑ تھی، آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک چیز ہے وصیت، وصیت جو ہے نا اس کی بھی شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ بعض لوگ ورثاء کو، مثلا کسی کی اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو، بہن بھائی نہیں ہے، چچاؤں کو، تاؤں کو، کزنوں کو وہ نہیں ہے تو آگے والے رشتے، یا جیسے میں نے کہا نانکے والے رشتے، ان کو محروم کر دیتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں میرا سارا، یا بچے بھی نافرمان ہیں، انہوں نے ذمہ تنگ کیا، خدمت نہیں کیا، تو آخری لمحوں میں جا کر وصیت کر دیتے ہیں یہ سارا مال میرا فلاں ٹرسٹ کو، فلاں چو۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم گن گاتے ہیں ایسے لوگوں کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ویسے مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے۔ ہمارے ملک کے انتہائی مشہور معروف طارق عزیز صاحب کہ ہر آدمی ان سے محبت کرتا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری۔ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دی تھی بیت المال کے لیے، لوگ گن گاتے ہو کمال کر دیتا، کمال کر دیتا، انہیں کمال کر دیتا، سارا مال انہیں بیت المال، پاکستان دے بیت المال وصیت کر چلے۔ اس نے کمال نہیں کیا، اپنی قبر برباد کر دی، اپنی آخرت برباد کر دی۔ کیسے؟ سنیں،
وصیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجئے، بس یہ آخری بات ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ ان الرجل، ایک مرد، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ 70 سَنَةً، 70 سال اعمال صالحہ بجا لاتا رہتا ہے، 70 سال اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک بتایا مثال کے طور پر، یعنی اس اپنی 70 سال کے بعد پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گزارتا ہے ایک شخص۔ وَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، اور جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت کرتا ہے، اور اس وصیت کے اندر وہ ظلم کر دیتا ہے، اپنے ورثاء کو محروم کر دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو، بہن بھائی نہیں ہے تو چچاؤں، تاؤں، پھپھیوں کو، ماموں کو محروم کر کے چلا جاتا ہے کہ میری جائیداد ہے، میرے چچے تائی کیوں کھانے کون ہوں دینے، زندگی میں پانی نہیں سی پوچھتے۔ ان کو محروم کرنے کے لیے وہ ظلمن کر جاتا ہے۔ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارِ، وارثوں کی حق تلفی کی وجہ سے اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا کرے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ذرا بتایا اینڈ تک، اچھا کیا اس نے؟ یہ حضور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ، توجہ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الشَّرِّ 70 سَنَةً، ایک اور شخص ہے جو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ساری زندگی کوئی چنگا کام کیتا ہی نہیں، انہیں گناہ میں زندگی گزار دیتی انہیں ساری۔ فَيَعْمَلُ فِي وَصِيَّتِهِ، لیکن وصیت میں وہ انصاف، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، لیکن وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے۔ فَيُخْتَمُ فِي عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اس کا یہ آخری عمل اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل وامرأة بطاعة اللہ 60 سنة، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں سے کوئی اللہ کی فرما برداری میں 60 سال گزار دیتا ہے۔ 60 سال سے مراد ہے ساری زندگی، اوست تو ہمارا نا 60-70 سال اس لیے کہتے ہیں، کسی نے 200 سال گزاری وہ بھی اسی میں آئے گا، کسی نے 20 سال گزاری وہ بھی اسی میں آئے گا، یعنی وہ ساری زندگی مرد ہو یا عورت ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ ثم يحضرهم الموت، پھر ان دونوں میں سے کسی پر جب موت آنے لگتی ہے، فَيُزَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، تو وہ وصیت میں کمی بیشی کر جاتے ہیں، ورثاء کو محروم کرتے ہوئے جائیداد اپنی وقف کر دیتے ہیں۔ فَتَجِبُ لَهُمَ النَّارِ، اس غلط وصیت کی وجہ سے جو انہوں نے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے وقف کر دی، ٹرسٹ کو دے دی، کہیں بھی دے دی، وہ دونوں ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے کے باوجود اپنے لیے جہنم کو واجب کر کے جاتے ہیں۔ فَيَجِبُ لَهُمَ النَّارِ، ان دونوں پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے آگے اگلے جمعے یہ بہت اہم مسائل ہیں، ان کو سیکھیں، ان کو سنیں، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بونوں کو گھر جا کر سنائیں، یہ زندگی بھر آپ اور آپ کے بچوں کو نفع دے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔